اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں، قرآن میں ہے لفظ بھی سطر بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت عقود شعاعوں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روحیں لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیرے شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کا سکندر تیری چوکٹ کی بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی بستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حورے تیری بیٹی کی کنیز ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ محترم اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہر معلم نے، ہر محقق نے، ہر مؤخر نے اور تقریباً ہر فقیہ نے قلم اٹھانے کی جدوجہد کی ہے، لیکن بقول ان کے کہ لکھنے والا لکھنے کا حق ادا نہ کر سکا، پڑھنے والا پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکا، سمجھنے والا سمجھنے کا حق ادا نہ کر سکا، پڑھانے والا پڑھانے کا بھی حق ادا نہ کر سکا۔ اور اسی سلسلۃ الذہب کی گڑی میں ایک موتی پرونے کی جسارت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں، اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر نص تو کہی ہے لیکن نظم نہیں کہی، قلم اور کاغذ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، رباعی پڑھتے ہیں، عربی کے جملے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، عربی کے جملے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، یہ تین جملے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سعدی کو خیال آتا ہے کہ سعدی تو کہاں اور وہ کہاں، تو ذرہ خاک ہے اور وہ عظمتوں کا تاجدار ہے، تو ذرہ صحرائے خشک ہے اور وہ بحر و بے کنار ہے، تو ادنا سا امتی ہے اور وہ نبیوں کا امام ہے، سعدی تو کہاں اور وہ کہاں، تیرے لب کہاں اور شاہ عرب کہاں، تیرا قلم کہاں اور صاحب کونو مکا کہاں، سعدی کیا کر رہا ہے؟ یہ جسارت کہ تو آقا کی شان لکھ سکے، تو آقا کی نعت لکھ سکے، نسبت ہی کوئی نہیں، جوڑ ہی کوئی نہیں، تیرے قلم میں اتنی روانی کیسے، تیرے زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت کہاں سے آئے کہ تو آقا کے محاسن بیان کر سکے، تو آقا کے محامل بیان کر سکے، تو آقا کے فضائل بیان کر سکے، تو آقا کے حسائل بیان کر سکے، تو آقا کے شمائل بیان کر سکے، تو آقا کی عادات بیان کر سکے، تو آقا کے اقوال بیان کر سکے، تو آقا کے افکار بیان کر سکے، تو آقا کے اقوال بیان کر سکے، تو آقا کے خطبات بیان کر سکے، تو آقا کے غزوات بیان کر سکے، تو آقا کا جمال بیان کر سکے، تو
سکے، تو آقا کا یسر بیان کر سکے، تو آقا کی خلوت بیان کر سکے، تو آقا کی جلوت بیان کر سکے، تو آقا کی نظم بیان کر سکے، تو آقا کی بزم بیان کر سکے۔ سعدی تو کہاں اور وہ کہاں، تو ذرہ خاک ہے اور وہ تو وہ ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند و ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ حق پڑتی ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو درخت قدموں میں حاضری لگا دیتے ہیں، وہ تو وہ ہے کہ جو غصے میں آ جائے تو فاروق اعظم بدس نظر آتے ہیں، وہ تو وہ ہے جب عید کی تلحق سے صبح کو سویرا ملتا ہے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات کو تاریکیاں ملتی ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو جمال میں ہو تو زمین کو وسعت ملتی ہے، وہ تو وہ ہے جو جلال میں ہو تو آسمانوں کو رفعت ملتی ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو تو ہجرت ہو جاتی ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو براق پہ سوار ہو تو معراج ہو جاتی ہے، وہ تو وہ ہے جو تبسم کرے تو سورج کو کرنے، چاند کو چاندنی، ستاروں کو چمک اور کائنات کو روشنی مل جاتی ہے۔ سعدی تو آقا کی نعت پڑھنا چاہتا ہے، اسی بے چینی اور بے استقراری میں سعدی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں آقا پر نور حضور کی زیارت ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں سعدی میری نعت پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں ہاں جی آقا پڑھ رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی قدر و منزلت کے لیے مجھے وہ الفاظ نہیں ملے جو میرے جذبات کی ترجمانی بھی کرتے اور آپ کے شایان شان بھی ہوتے، بس ایک ربائی پڑھ رہا تھا، 3 جملے پڑھے ہیں، اس کے بعد دست بدستہ ہوں، شرمسار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں سعدی آقا کو اپنے نعت خواہ کتنے پسند ہیں جو آقا کی نعت پڑھتے ہیں، جو آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سعدی جو تو نے 3 جملے کہے ہیں مجھے سنا تو صحیح۔ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، سکون ہے، سناٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سعدی 3 جملے تو نے کہے ہیں اور ایک جملہ تم میری طرف سے بھی کہہ دے کہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد سعدی کی زبان پر یہی الفاظ آ جاتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔